بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز آرندس زراح۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد احمد امام محمدی سیفی اور آپ کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل محمدی میڈیا پر خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، پھر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ جل وعلا نے انبیاء اور رسل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور جناب ختمی مرتبت علیہ تحیت و ثنا کے انتقال باکمال کے بعد اب سلسلہ نبوت تو منقطع ہوا، لیکن مقصد نبوت اور ارشاد و تبلیغ کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور یہ کام اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کے علماء صادقین صالحین کے ذمہ لگایا، جنہوں نے نور نبوت اپنے سینوں میں سما کر امت کے قوم تک پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں۔ انہی پاک باز، پاک تینت، مقدس، مشرف نفوس قدسیہ میں ایک نام قیوم زمان، مجدد دوران، فقیہ العصر، بہکی دہر حضرت اخندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ مقدسہ سیفیہ ادام اللہ فیوزہما کے بانی ہیں، اور آپ مسلکن حنفی اور مشربن نقشبندی، قادری، سہروردی اور چشتی ہیں، لیکن آپ پر غلبہ نقشبندیت کا ہے، اور آپ کے مریدین سالکین کو آپ کے نام کی ہی نسبت سے سیفی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام اخندزادہ سیف الرحمن، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیر ارچی مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام قاری محمد سرفراز بن محمد حیدر خان بن محمد علی بابا ہے۔ آپ کا خاندانی تعلق پشتونوں کے مشہور قبیلہ محمد کی شاخ موسیٰ خیل سے ہے، جو انتہائی مذہبی مزاج کے حامل لوگ ہیں، اور قبیلے کی سربراہی کا تاج آپ ہی کے آباء و اجداد کے سر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے ہی حاصل کی۔ 8 یا 12 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا انتقال ہو گیا، جن کا مزار قندوز میں ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کے 4 بھائی ہیں، اور ماشاء اللہ 13 صاحبزادے ہیں۔ جانشینی حضرت پیر سعید المعروف حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ہے، اور صاحبزادگان میں قبلہ شیخ الحدیث مولانا حمید جان صاحب، اور قبلہ حبیب جان صاحب، اور مولانا احمد سعید یار جان صاحب، جو زیادہ شہرت کے حامل ہیں۔ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے ہی حاصل کی، کیونکہ آپ کا گھرانہ کافی مذہبی اور علمی گھرانہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصول تعلیم کے لیے ہندوستان، افغانستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، اور عالم اسلام کے جید علماء کرام سے تحصیل علم فرمایا، اور 16 سے زائد علوم پر کامل دسترس حاصل کیا۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت شاہ رسول تالقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دست اقدس پر بیعت کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا، پھر آپ کے خلیفہ حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخندزادہ مثل سورج کے ہے، جس طرف اخندزادہ جائے گا تاریخی ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی فرمان حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی ہے کہ جو اخندزادہ کا مقبول ہے وہ میرا مقبول ہے، اور جو اخندزادہ سیف الرحمن کا مردود ہے وہ میرا بھی مردود ہے۔ اور آپ مرشد کامل کے اس فرمان سے حضرت اخندزادہ کی مقبولیت کی واضح دلیل ناظرین و سامعین آپ کے سامنے ہے۔ آپ چاروں سلسلہ ہائے تصوف، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ کے باقاعدہ خلافت مطلقہ کاملہ کے حامل تھے، اور چاروں سلاسل کے اسباق اپنے مریدین سالکین کو سکھایا کرتے، اور خلافت مطلقہ اسی کو دیا کرتے کہ جو ان چاروں سلاسل کے اسباق مکمل کر لیتے۔ ناظرین و سامعین، آپ کے خلفاء اور مریدین کی تعداد اس وقت لاکھوں تک پہنچ چکی ہے، جو افغانستان، پاکستان، ہندوستان، آزاد کشمیر، ازبکستان، ایران، عرب ممالک اور یورپ اور امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور صاحبزادگان کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے جو سب سے مقبول اور محبوب خلیفہ ہیں، وہ حضرت شیخ العلماء برہان الاصفیاء، محبوب الاولیاء، سند الاتقیاء، زبدۃ الاصفیاء حضرت شیخ میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کا آستانہ راوی ریان شریف لاہور میں ہے۔
اور حضرت اخنزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال باکمال 27 جون بروز اتوار سن 2010 بمطابق 15 رجب 1431 ہجری کو ہوا، اور آپ کا مزار مبارک مرکزی آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف لاہور میں ہے۔ بزم اہل عشق رقصاں از نگاہ مست تو، دشت قلبم شد گلستاں از نگاہ مست تو، اے مجدد جانشین شیخ سرہندی توئی، نقش بندیت فیروزاں از نگاہ مست تو، باغ سنت می شود از آمد تو پر بہار، زندہ دل قیوم دوراں از نگاہ مست تو۔